حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور کرب و جوال کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ان قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً ہم نے اس نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی، تاکہ وہ ابراہیم کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اکثر انبیاء کرام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بائبل کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ اکثر ماہرین کے نزدیک ابراہام یا ابراہیم بھی لفظ ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا نام ابراہم ہو اور پھر ابراہام یا ابو رحام ہو گیا ہو۔ مسلمان ان کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ ابراہیم کی نسل سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے جن کا تذکرہ عہد نامہ قدیم میں ہے۔ اسلام کی کتاب قرآن مجید میں بھی بہت سارے ایسے انبیاء کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ شرک، ستارہ پرستی اور بت سازی کے خلاف اپنی قوم اور اوروں کے ساتھ ان کا مجادلہ اور محاجہ بڑے زور سے پیش کیا گیا ہے۔ ابراہیم کا بچپن میں ہی رشد عطا کیا گیا اور قلب سلیم بھی عنایت فرمایا گیا۔ تکوینی عجائبات اور ملکوت، آسمانوں اور زمین ان کے سامنے تھے، انہی کے مشاہدے سے ان کو یقین کامل حاصل ہوا۔ بت پرستی کے خلاف ابراہیم کے جہاد کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم اور آزر کے اختلاف عقائد کو جس طرح نمایاں کیا گیا ہے اور جس طرح آپ اپنی قوم کے شرک سے متنفر اور مصادم ہوئے، اس سے ہم آپ کی عظمت اور جلالت کی حقیقت کو بھی پا سکتے ہیں اور اپنے لیے شمع ہدایت بھی روشن کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی ہونے پر فخر ہے۔ ان کے بارے میں یہ تو کہیں وضاحت نہیں ہوئی کہ کیا وحی ان پر نازل ہوئی تھی یا ان کی بعثت محض روحانی تھی، البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ اس امر کی تصدیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے۔
اہل تاریخ کے نزدیک متعدد صحیفے تھے جو ابراہیم پر نازل ہوئے۔ ایک صحیفہ جو ان کی طرف سے منسوب ہے یونانی سے انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ آپ موحد، مسلم اور راست رو تھے۔ ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم نے تیری طرف حضرت محمد کی طرف وحی کی کہ ابراہیم راست رو مسلم کے دین پر چل اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن مجید کی تقریباً 22 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ مسلمانوں کے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ گویا مسلمان نہ صرف امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ امت ابراہیمیہ سے بھی متعلق ہیں۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ علی بن مسخر اور ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یا خیر البریہ، اے مخلوقات میں سے بہترین انسان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی یہ ان کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی، جیسا کہ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اس آزر نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ابراہیم نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، چونکہ اس دور میں علم نجوم یعنی ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے، پس ابراہیم نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم کو چھوڑ کر اپنے قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانہ میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دے کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ بس ابراہیم نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانہ میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کا استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم نے آپ سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی اور آگ کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ عملی کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ کو تکالیف پہنچاتی۔ آپ نے جب قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کو ساتھ لے کر بابل سے ملک شام کی ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے قریب ایک غار خبرون میں دفن ہوئے۔ آپ کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے مصر کے قبطی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے کنتورہ بنت یقطن کنانیہ سے شادی کی جن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے 5 کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام نے خجون بنت امین سے شادی کی جس سے 5 بیٹے پیدا ہوئے۔